بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری یہی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یا شاید کل سے پہلے بھی کچھ ہونے والا ہے۔ بہت ہی اہم معلومات ہیں، ایکسکلوسیو نیوز، ایکسکلوسیو معلومات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے، تاکہ ان کو میسج جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں۔ یہ اودھم لگا رہے گا، لیکن اصل انسانیت کی جو خدمت ہے وہ نہیں رکنی چاہیے۔ اور یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، وہ بچی کی شادی کے لیے جو کہا تھا 2-3 دن رہ گئے ہیں، اور کچھ اس میں ابھی کمی بیشی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے تعاون سے پوری ہو جائے گی، مجھے یقین ہے۔ آ جائیں بھائی، میں کوئی بھی ٹائم ویسٹ کیے بغیر سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کلپ سنیے اور پھر اس کے بعد دیکھیے ہماری شومی قسمت کہ ایسے بندے بھی ہم پر مسلط رہے۔ یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے، ان کا ذرا کلپ تو سن لیں۔ یہ دیکھیں۔ سب کے لیے اللہ مہربان ہے، ریحان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا خدا ہے۔ اللہ مہربان ہے، ریحان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا خدا ہے۔ جن کو رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا، جن کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، انہوں نے بولا جناب اللہ ریحان ہے، رحیم ہے۔ اس سے لوگ اسلام سیکھنے کے لیے زمان پارک جاتے ہیں۔ یہ عالم اسلام کا سب سے بہت بڑا لیڈر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی جائے نہ جائے، میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں کہ جوتھیے تو ویسے ہی جاتے ہیں، ریمل خواجہ سرا بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ کبھی بھی، میری عادت ہی نہیں ہے، میری یقین کیجئے سرشت میں نہیں ہے، میری طینت اور فطرت میں نہیں ہے کہ اس طرح کی غلط بات کرنا یا شرلی چھوڑنا یا غیر پارلیمانی معلومات کی بنیاد پہ۔ یہ ابھی 2-3 دن پہلے عید کے دنوں میں پنکی پیرنی اور عمران خان میں پھڈا پڑ گیا۔ نہ پڑا ہو، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ پھر پھڈا پڑ گیا، اور پھڈا کس بات پہ پڑا کہ ریمل علی جو خواجہ سرا ہیں، ان کو خان صاحب اندر بٹھا کے شاید ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سمجھا رہے تھے۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے نا، اوپر پنکی پیرنی پہنچ گئی اور انہیں پھڈا ڈال دیا، انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو پھر اس سے تو میں اور گڑبڑ ہو گئی۔ یہ حالات ہیں، یہ وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے بھائی؟ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج صبح خبر آئی کہ جیسے ہی لوگ پہنچے، صحافی وکلا سارے پہنچے وہاں پر چیف جسٹس کے چیمبر میں، کورٹ روم نمبر 1، وہاں پر جو کورٹ روم نمبر 1 کے سامنے، تو وہ دیکھیں تو انہوں نے کہا جی جتنے بھی مقدمات تھے کوئی 12-13 وہ ڈی لسٹ ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کا جو بینچ ہے وہ بھی ڈی لسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں 2 ججز اور بھی شامل تھے، ڈی لسٹ ہو گیا، اور ان کی بعد میں بتایا گیا طبیعت ناساز ہے، اور وہ مقدمات اب بعد میں، ٹھیک۔ کل پرسوں ایک آڈیو آئی چیف جسٹس صاحب کی ساس کی آڈیو، وہ آپ نے سنی، جس میں وہ مارشل لا لگوانا چاہ رہی تھیں، جس میں اور بھی بہت ساروں کو غدار کہہ رہی تھیں، اور بھی بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ خاتون اور کیا کیا کرتی ہیں، میرا اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے، لیکن میں نے اشارہ کر دیا ہے، جو جانتے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور جناب اب وہ آڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ آیا تھا۔ یہ میں نے کہا نا کہ میرے پاس آج بہت ایکسکلوسیو معلومات ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس آڈیو کے جو، اگر آپ اس کی مکمل آڈیو سنیں، اس آڈیو میں وہ پاک فوج کو گندی گندی گالیاں دے رہی ہیں، وہ ماں بہن ایک کر رہی ہیں، وہ ایسی کی تیسی پھیر رہی ہیں اس آڈیو میں، اگر وہ آڈیو مکمل ہو تو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بہت سارا ظاہر پریشر تو ہے، پریشر دونوں طرف ہی ہے، لیکن وہاں کچھ زیادہ ہی ہے۔ ایک آڈیو کلپ ہے جو پیسوں کی لین دین سے متعلق ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی اہم شخصیات کی بیویاں
ان کے بڑے قیمتی پرس 30 لاکھ کے. جی ہاں، یہ ایسے قیمتی نہیں ہے کہ جناب کوئی 50-60 ہزار کا، نہیں 30 40 لاکھ. اور بھی گفٹ اس کے علاوہ بھی امریکہ اور کینیڈا سے آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے فنڈ سے آ رہے ہیں. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. کچھ آڈیو ہے جو فائنینشل لین دین سے متعلق ہے، جو پیسوں کی لین دین سے متعلق ہے، اہم شخصیات کے درمیان ہے، وہ آڈیو بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ آڈیو میں نے پوچھا کہ وہ بھی آڈیو آنے لگی ہے، تو کہے کہ تو جواب ملا کہ ہو سکتا ہے وہ آڈیو بعد میں آئے. میں نے کہا بعد میں کیا مراد؟ بعد میں بڑا ایک باخبر ذریعہ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ سماعت ہے 11:30 بجے، کل دوبارہ جتنے بھی باقی مقدمات تھے چیف جسٹس صاحب کے وہ ڈیلسٹ ہو گئے ہیں اور سماعت 11:30 بجے ہے صرف اس الیکشن والے کیس کی. تو اس سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے DG/ISPR کی بڑی اہم پریس کانفرنس بھی سنی، اور وہ پریس کانفرنس میں بہت کوئی اشارے دیے گئے کہ ہم سیاسی طور پہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم آئینی طور پہ پابند ہیں، جو ہمیں حکومت کہے گی وہ ہمیں کرنا ہوگا. یہ آپ نے سن لیا. ٹھیک ہے نا؟ میسج بڑا واضح، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چلا گیا. تو ہو سکتا ہے باخبر ذریعہ کہہ رہا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایگزیکٹو آرڈر آنے کے بعد وہ آڈیو آئے، کچھ ایگزیکٹو آرڈر جاری ہونے کے بعد، یعنی کچھ کو کھڈے لائن لگانے کے بعد پھر وہ آڈیو آئے. لیکن ایک بات ہے، ہر بندہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی شرافت سے بڑا تنگ ہے. میں کو سیدھی بات، میں نے شرافت لفظ استعمال کیا ہے. مجھے نون لیگ کے کسی بندے نے بڑا کبھی نا میسیجز بڑے دلچسپ آتے ہیں. آڈیو نوٹ کیا VN، انہوں نے کہا جی نقوی صاحب یہ ہماری بات آگے تک پہنچا دیں، اور آپ یقین کیجئے واللہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے آگے تک پہنچا دی ہے. بھائی وہ جو سن رہے ہیں نا صاحب، وہ میرے پاس ان کا آڈیو نوٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور VN میرے پاس ہے وائس نوٹ. تو وہ جناب میں نے آگے تک پہنچا دی ہے. اس نے بڑے دلچسپ انداز میں، اس نے بالکل ہی 2-4 سیکنڈ میں گل ہی مکا دی تھی. اس نے کہا جی نقوی صاحب آپ حکومت کو بتا دیں کہ ہمیں آپ کی مہنگائی برداشت ہے، لیکن آپ کی بغیرتی برداشت نہیں ہے. اور سمجھ آ گئی آپ کو عوام کا موڈ کیا ہے، آپ کے ووٹر سپورٹرز کا کیا موڈ ہے، کیا صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں بیانیہ وہی ہوگا جو مزاحمت والا بیانیہ ہوگا، بیانیہ وہی ہوگا جو مار کٹائی لڑائی والا بیانیہ ہوگا، باقی مفاہمت شفاہمت لیٹ جانے والا. وہ کہتے ہیں مہنگائی کو برداشت کر لیں گے، برداشت کر بھی لی ہے، بغیرتی برداشت نہیں کریں گے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب سے کہ جی وہ بہت زیادہ شریف ہیں یا کمزور ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں تو خیر اس طرح کے الفاظ استعمال ہی نہیں کرتا، اور یہ میں نے یہ نہیں ہے میرے پاس وہ موجود ہے. اگر کسی کو آبجیکشن ہوا تو میں یہاں پہ بالکل اپنی ویڈیو میں بھی سنا دوں گا. میں نے پہنچا دی ہے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کو، یہ آڈیو میں نے پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور وہ ہو بھی سکتا ہے، اور حکومت کی طرف سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. اور جب پہلے ہو گیا تو پھر ایک کے خلاف نہیں، پھر چاروں کے خلاف یہ ہوگا. اور اگر چاروں کے خلاف، کیونکہ کل جب وہ ایک دفعہ بینچ بن گیا اور پھر اس کے بعد بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور رابطے اب بھی جاری ہیں. لوگ تو وکٹ کے دونوں طرف بھی کھیلتے ہیں نا. خواجہ رحیم صاحب جو یہ خواجہ طارق رحیم، نون لیگ سے رابطہ ان کا ہوا تو خواجہ صاحب کہیں کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ چیلنج کر لیں. اور ادھر انہوں نے نہیں جی نہیں میرا یہ تو مطلب نہیں تھا، میرا یہ تو بس میں سوری، وہ تو ویسے ہی بات ہو گئی، یہ وہ ہو گئی. دونوں طرف لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. میں معافی مانگتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے کے بہت ساری باتیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پروٹوکول بھی چیف جسٹس والا پروٹوکول لگ گیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کوارڈن آف کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کی طرف سے. یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی میں ایک آزاد شہری ہوں. انہوں نے کہا سر آپ بالکل آزاد شہری ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ باہر نہیں جائیں گے.
آپ مسز کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ مارکیٹ میں نہیں جائیں گے، آپ کی جان کو بہت سخت خطرہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ، لہٰذا آپ سیکیورٹی کے حصار میں ہیں، آپ کو بہت ہائی الرٹ سیکیورٹی ہے، بہت وی آئی پی سیکیورٹی، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی، ایسے شرلی نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ان کو وہ باہر جانے کی ان کو اجازت سیکیورٹی بیس پہ نہیں دی گئی، تو کہیں جانا چاہ رہے تھے کو مارکیٹ میں یا ادھر ادھر، لیکن ان کو نہیں دی گئی، انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی بہت سخت سیکیورٹی اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، ان کو بتا دیا گیا، جیسے کہا دی۔ یہ غیر معمولی حالات اور واقعات ہیں، غیر معمولی لمحات ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب کل اگر کیونکہ یہاں تو یوتھی یہ کہہ رہے ہیں نا جناب کل نوٹس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کل بس وہ آئیں اور جناب توہین عدالت میں فارغ کر دیں، تو یہ ایسے آسان نہیں ہوتا، پھر اگر ایسا ہو بھی گیا تو بہت کچھ آگے بھی ہونے والا ہے، اور اگر آگے ہوا تو پھر انہوں نے آرمی کو طلب کر لیا تو وہ تو ڈیفینیٹلی باؤنڈ ہوگی آرمی آنے کی، کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اوبے کرے، اور وہ آئے گی، اور پھر وہ آئے اور پھر کسی کو بھی اندر داخل نہ ہونے دیں، بہرحال بات تو یہ ہے نا، کسی کو بھی اندر داخل نہ ہونے دیں، اور ایک کرفیو کا سما ہو، اور ایک کی بجائے چاروں پر، میں آپ کو بتاؤں نا، آپ آگے سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی بات ہے، اور بہت بڑے بڑے ثبوت ہتھے لگ چکے ہیں ایجنسیوں کے، کنٹرول ٹاور کے، مقتدرہ کے، خفیہ والوں کے، ٹھیک ہے نا، اور یہ چیز بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے ان ساری چیزوں سے، اور یہاں پر جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ صبح سے اجلاس بلا کے بیٹھے ہیں کابینہ کا، پھر وہ قومی اسمبلی کا بھی کل بھی ہوگا اجلاس، تو اور وہ ہر وقت، اور وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ قومی اسمبلی، اپنا اتحادیوں کے MNAs، اپنے بھی سارے اپوزیشن کے بھی موجود ہیں، ادھر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے کل، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، لیکن میں بار بار پچھلی کئی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا وار کون کرے گا۔ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی، مذاکرات جاری ہیں، اور اگر یہ کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو پھر تو ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ شیر کو سوا شیر ٹکریں گے، اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر تیر آنے سے پہلے یہاں سے تیر اور نیزہ دونوں پھینک دیے جائیں گے، وہاں سے کچھ بھی ہونے سے پہلے یہاں بہت کچھ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ اب بھی شہباز شریف صاحب نے نہ کیا نا، تو پھر تو آئی تھنک، میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہ بھی میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں 10-15 روز کے لیے بنا دیں، ہم 2 منٹ میں فارغ کر دیں گے۔ شہباز شریف صاحب بہت کرٹسی میں اور بہت شرافت میں، یا بہت کمزوری میں چپ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس چپ کی وجہ سے جو ان کے اپنے واٹر سپورٹرز ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، وہ بہت زیادہ نالاں ہیں اس پر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے یہاں تک کہا ہے آپ ہم 15 دن کے لیے بنائیں، صرف 15 دن کے لیے، ہٹ جائے، پھر وزیر داخلہ بھی ہٹ جائے، وزیر اعظم بھی ہٹ جائے، ہمیں 15 دن کے لیے بنائیں، پھر دیکھیں ہم حشر نشر کیا کرتے ہیں۔ اب یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کوئی اس کو کنٹرڈکشن انشاءاللہ نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے بہت ہی باخبر اور بااثر ذرائع سے مجھے یہ معلومات یہ ملی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے، قوم کی خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسا نہ ہو اس ٹکراؤ سے کوئی ریاست کو نقصان ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں نا اسمبلیاں توڑنے کا، جناب مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا، اب تو بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کا شاید ان کو انہی 3-4 ججوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں مبینہ طور پہ کہ آپ اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن کروا کے دکھائیں گے، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساروں کو یہ خدشہ ہے کہ یہ واپس پھر ہم سندھ ہائی کورٹ چلے جائیں گے،
کچھ کہتے ہیں ہم پنجاب ہائی کورٹ چلے جائیں گے، یار یہ بڑی بے عزتی ہو جائے گی، تو کچھ کہتے ہیں ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں فارغ ہو جائیں گے، کچھ کیا کہتے ہیں، اور کچھ کو وہاں پنجاب میں بیٹھے دمادی لوگوں کو بھی خطرہ ہے کہ کہیں ان کے خلاف بھی آ گیا تو ان کو بھی اڑا دیا جائے گا۔ اور جسٹس قاضی فائزی صاحب معاملات بہت ہی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں، اور یہ اگلے میں سمجھتا ہوں 48 گھنٹے، یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ویسے مجھے 24 گھنٹے کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ اہم ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی بڑا سیاسی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔